اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان صدری مجربات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے اس چینل پر دوسرا نسخہ لے کے آیا۔ پہلا نسخہ جو میں نے آپ بھائیوں کو بتایا وہ شربت کا ہے، اور ابھی یہ جو نسخہ ہے یہ سپوپ کا ہے۔ یعنی پہلے والا نسخہ شربت کا ہوگا اور یہ سپوپ کا ہے۔ اور یہ نسخہ کس نام سے بنتا ہے؟ یہ سپوپ کمال کے نام سے بنتا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سپوپ بہت کمال کی چیز ہے۔ ابھی جو اس کے فوائد ہے وہ تو میں آپ بھائیوں کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس کے جو اجزاء ہے وہ آپ بھائی نوٹ کر لیں۔ اجزاء کچھ یوں ہے: الائچی خرد، پودینہ خشک، آملہ خشک، گل سرخ، گل گوزبان، کشنیز، گوزبان، اناردانہ، فلفل سیاہ۔ یہ آپ کو لینا ہے تمام چیزیں 50-50 گرام۔ چینی یا مصری آپ کو لینا ہے 250 گرام۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں: الائچی خرد، پودینہ خشک، آملہ خشک، گل سرخ، گل گوزبان، کشنیز، گوزبان، اناردانہ، فلفل سیاہ۔ یہ آپ کو لینا ہے ہر ایک 50-50 گرام۔ چینی یا مصری آپ کو لینا ہے 250 گرام۔ ابھی اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس کی طریقے تیاری، یعنی یہ کس ترتیب سے سپوپ بنتا ہے۔ حکماء حضرات تو جانتے ہیں، لیکن جو نئے حکماء ہیں تو اس کو طریقہ بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ تو پہلے تمام چیزوں کو الگ الگ صاف کرنا ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں آپ پنسار والوں سے لیتے ہیں اس کے اوپر کافی مٹی بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت سے کچرا بھی پایا جاتا ہے۔ تو پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ جو بھی پنسار آپ کے علاقے میں ہوتا ہے تو کوشش کرو کہ اس کے پاس ہر چیز اوریجنل ہونا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہے، یعنی وہ دوسری جو عام چیزیں ہیں اس سے 10-20 روپے ریٹ میں فرق آتا ہے۔ لیکن آپ اس بات پر نہ جائیں کہ اس پنسار والوں کا ریٹ اتنا ہے اور اس نے ہم کو مہنگا دیا۔ جو مہنگا دیتا ہے ظاہری بات ہے وہ چیز اوریجنل ہوگا، اصلی ہوگا۔ اور جس پنسار کے پاس بھی آپ جاتا ہے تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ نسخہ میں بناتا ہوں، لیکن اس کے اندر جو اجزاء ہے وہ ہم کو الگ الگ دینا ہے اور اوریجنل دینا ہے۔ کیونکہ کچھ پنسار والے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب آپ اسے نسخہ دیتے ہیں تو وہ پوری چیزیں مکس کر کے ایک شاپر میں ڈالتا ہے، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ پھر اس میں صفائی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کو ایک ساتھ پیسنا پڑتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ جو حکماء ہے سینئر، وہ تو ہر چیز دیکھ کے جانتا ہے کہ اس کا یہ نام ہے، یہ اس کے خواص ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ لیکن جو حکماء نئے ہیں اس کے لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ جو بھی نسخہ لے کے جاتے ہیں پنسار والوں کے پاس تو اس کو یہ بولنا چاہیے کہ پہلے تو ہم کو چیزیں اوریجنل چاہیے، اور پھر جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو الگ الگ شاپر میں ڈالنا ہے، اور پھر اس شاپر پر اس چیز کا نام بھی لکھنا ہے۔ کیونکہ جو نئے حکماء ہے اس کو اس کا نام کا بھی معلوم ہو جائے گا، اور وہ چیز تو وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کو مشکل نہیں آئے گا۔ جب دوسری بار وہ جائے گا تو پھر کوئی بھی پنسار اس کو دوسرا چیز نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ چیز تو میں نے پہلے لیا تھا، اس کا یہ شکل تھا، یہ اس کا سمیل تھا، ایسا ایسا تھا، تو اس کو معلوم پڑتا ہے۔ اور جب ساری اجزاء آپ لیں گے تو پھر اس کو الگ الگ صاف کرنا ہے، اور الگ الگ صاف کر کے پھر اس کا سپوپ کرنا ہے، الگ الگ سپوپ۔ اور جب آپ کا الگ الگ سپوپ بن جائے گا تو پھر اس کا وزن کرنا ہے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ آپ کو ہر چیز 50 گرام لینا ہے، لیکن جب آپ ایک چیز 50 گرام لے گا اور اس کا آپ صفائی کرے گا تو شاید اس میں 5-6 گرام کا فرق آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، کچرا وغیرہ ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں اس میں ہوتے ہیں، جب آپ اسے نکالو گے تو وہ کم پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی نسخہ ہوتا ہے آپ
اس کو صاف کرے، صاف کرنے کے بعد اس کا الگ الگ سپوپ کرنا ہے اور پھر اس کا وزن کرنا ہے نسخے کے مطابق کہ یہ چیزیں ہم کو 50-50 گرام چاہیے، تو ابھی یہ سپوپ بھی 50 گرام ڈالنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا طریقہ تیاری۔ اور جب آپ اس ساری اجزاء کو باریک پیس لیں گے تو پھر آخر میں اس کو اچھی طرح یکجا کرنا ہے۔ یکجا کرنے کے بعد آپ کے پاس سپوپی کمال تیار ہے۔ ابھی اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ کچھ یوں ہے، یعنی یہ اس کی جو مقدار خوراک ہے یہ بہت تیز سپوپ بنتا ہے، اور اس کا جو مقدار خوراک ہے زیادہ سے زیادہ 1 گرام سے اوپر آپ نہیں لے سکتا۔ 1 گرام اس کی مقدار خوراک ہے۔ دن میں 3 سے 4 بار مرض کی نوعیت کے مطابق تازہ پانی کے ساتھ، اور یہ کوشش کریں کہ یہ نسخہ آپ کو خالی پیٹ لینا ہے، یعنی جب آپ اسے خالی پیٹ استعمال کریں گے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے توقع سے بھی زیادہ آپ کو ملیں گے۔ یعنی اس کو آپ 1 گرام استعمال کریں، دن میں 3 بار بھی استعمال کر سکتے، 2 بار بھی استعمال کر سکتے، اگر مرض کی شدت زیادہ ہے تو 4 دفعہ بھی آپ اسے استعمال کریں، لیکن کھانا کھانے سے پہلے خالی پیٹ یعنی نہار منہ آپ اسے استعمال کریں تازہ پانی کے ساتھ، اور غذا میں سادہ شوربے والا سالن اور خشک روٹی استعمال کرنی ہے۔ اور اس کا جو فریز ہے وہ بازاری کھانوں مسالہ، یعنی جو مسالے دار چٹپٹے کھانے ہوتے ہیں، مرغن چیزیں، آلو، گوبھی اور بڑا گوشت، اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، اور سبزیوں پر آپ کو استعمال کرنا ہے۔ یعنی جب آپ سبزیوں کا استعمال کرو گے اور یہ جو مرغن اور چٹپٹی چیزیں ہوتے ہیں، برگر، شورمے وغیرہ، تو انشاءاللہ آپ کا جو معدے کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور ابھی اس کے جو کچھ فوائد ہیں، فوائد تو اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن میں تو آپ کو کچھ فوائد اس لیے بیان کرتا ہوں کہ پھر ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گا، اور پھر آپ بھائی یہی کہوں گے کہ ویڈیو لمبا ہے، تو اس لیے چند فوائد آپ بھائی سن لیں۔ یعنی یہ تبخیر معدہ، گھبراہٹ، بے چینی، بلا وجہ غصے کا آنا اور رونے کو دل چاہنا، کہیں بھی دل نہ لگنا، ہر وقت کوئی رہنا، تنہا پسندی، چڑچڑاپن، مایوسی کا گراؤ، اپنے آپ پر غصے بہت کرنا، اور سب مسائل جو میں نے آپ کو بتائی جو معدے کی وجہ سے آتے ہیں، انشاءاللہ یہ تمام مسائل کا شافی علاج۔ اور جو بھائی اسے بنائے گا، استعمال کرائے گا، تو انشاءاللہ اس کو وہ رزلٹ ملیں گے جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت لذیذ چورن یعنی پکی بن جاتا ہے، بہت لذیذ بنتا ہے، اور کام بھی بہت تیز کرتا ہے، یعنی 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی میں نے اپنے بھائیوں کو یوں بتایا کہ میں نسخہ جات وہ بتاؤں گا جو آسانی کے ساتھ بنتے ہیں، کم پیسوں کے اوپر بنتے ہیں، اور ہر جگہ پر وہ اجزاء آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں۔ ابھی تو میں نے جو ویڈیو بنایا، ایک شربت کا بنایا، وہ بھی معدے کے لیے بنایا، اور ایک ویڈیو ابھی سپوپ کا بنایا۔ انشاءاللہ جو ہمارا تیسرا ویڈیو ہوگا وہ کشتجات کے اوپر مبنی ہوگا، یعنی کشتجات سے کس طرح معدے کا علاج کیا جاتا ہے وہ کشتجات پر مبنی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہمارا اگلی ویڈیو ہوگا معدے کے لیے وہ کمبینیشن کا ہوگا، یعنی جو مختلف کمپنیوں کے کمبینیشن آتے ہیں یہ اس پر مبنی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی حکیم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہو سکتا نسخہ بنانے کا، تو وہ نسخہ جات بھی شیئر ہوں گے انشاءاللہ جو ہر مطلب پر آسانی کے ساتھ میسر ہوتے ہیں، اور کمپنیوں کے ادویات تو ویسے بھی ہر جگہ پر آپ کو مل سکتے ہیں، قرشی، ہمدرد، اشرف، لاسانی، اجمل وغیرہ، یہ تو آپ کو ہر جگہ پر آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔
اور میں آپ بھائیوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ نیا چینل ہے اور اس کو بہت جلد مونیٹائز کرنا ہے، اور یہ آپ بھائیوں کی مدد کے اوپر ہوگا۔ جتنے بھی آپ بھائی سپورٹ کرو گے انشاءاللہ یہ چینل جلد مونیٹائز ہوگا، ہم کو بھی فائدہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فائدہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں، ہم کو بھی فائدہ ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کو وہ نسخہ جات اس چینل پر ملیں گے جو آپ نے شاید کتابوں میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ مجرب اور تصدیقی نسخہ جات ہوتے ہیں جو میں اس لیے آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ نسخہ وہ ہوتا ہے جو مجرب ہوتا ہے، تصدیقی ہوتا ہے، اور ایک بار کوئی بندہ بنائے گا تو اس میں مایوسی نہیں ہوگا، اور وہ نسخہ پھر وہ حکیم اپنے مطلب کا زینت بھی بناتا ہے، تو نسخہ جات وہ ہونی چاہیے۔ ابھی تو ویسی بھی بہت سے نسخہ جات ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں وہ نسخہ جات میں بیان نہیں کر سکتا جو مردانہ امراض ہیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اگر زندگی رہی تو ایسے ایسے نسخہ جات مردانہ امراض کے اوپر ہوں گے جو آپ دیکھ کے اور پھر اس کو بنا کر استعمال کرنے کے بعد آپ اس کا تعریف خود کرو گے۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔